السلام علیکم۔ مفتی طارق مسعود کے لیٹسٹ بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل لرن اسلام کو سبسکرائب کریں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی۔ ایک مرید نے ان کو لکھ کے دیا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں توبہ چھوٹ نہیں رہا، حضرت توبہ کر کر کے تھک گیا۔ انہوں نے فرمایا کرتے رہو، اس توبہ کی وجہ سے تعلق تو بحال ہے نا اللہ کا، چلو محبت کا تعلق نہیں، معذرت کا تعلق تو ہے، ایکسکیوز کا تعلق تو ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ ایک تعلق ہوتا ہے اطاعت کا تعلق، فرما برداری کا تعلق، اصل تو یہ تعلق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں، اور ایک تعلق ہوتا ہے فرما بردار نہیں ہے لیکن معذرت کر رہے بار بار، تعلق تو ہے نا، اور ایک ہے کہ تعلق ہی نہیں ہے، نہ اطاعت کر رہا ہے نہ اللہ سے معافیہ مانگ رہا ہے۔ آج مسلمان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا، اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے، چند رسومات میں، لیکن ایسا مضبوط تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دے دے، یہ اللہ آپ کی ٹینشنیں دور کر۔ دیکھو جب آپ ٹینشن میں ہوتے، کوئی محبوب دوست مل کے آپ کے ساتھ ٹینشن شیئر کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا، آپ کہتے ہیں یار تمہاری وجہ سے میرا غم کیا ہو گیا ہے، ہلکا ہو گیا ہے۔ تو اللہ کی وجہ سے غم ہلکا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ دوست ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے اللہ سے۔ تو خوب سمجھ لو رمضان اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے۔ جتنی عبادتیں ہیں بھائی تم اللہ سے کوئی دوستی لگاؤ، راز و نیاز کیا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ سے جو دوستی ہے نا اور تعلق ہے، اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ وہ ہے دعا۔ آج میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، تلاوت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، صدقات و خیرات بھی ٹوٹے، ویسے تو نہیں ہو رہے جیسے ہونے چاہیے لیکن چلو ٹوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جاتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، پیسہ اللہ دے دے، حج بھی کر لیتے ہیں، اللہ سے مانگنے کا شوق ختم، بس ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے۔ اجتماعی دعاؤں میں اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں نا، اس میں آ رہے ہیں، اب تو بینر بھی لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں، رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی، یعنی یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئی یہ چیز۔ میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا، ٹی وی میں پروگرام دیکھ لو پہلے، کئی اب پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، باقاعدہ ٹھیے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پورا ایک انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے۔ پورے سال خدا کے سامنے کبھی آنسو بہانے کا موقع کی توفیق نہیں ہوتی، گڑ گڑانے کی توفیق نہیں ہوتی، بہت بڑی دل کے اجڑنے کی دلیل ہے۔ تو جتنے یہاں پر لوگ بیان سننے آئے ہوئے ہیں، اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں، نیت کریں کہ اس دل جس میں وحشت پیدا ہو چکی ہے اللہ سے، دل کی اس وحشت کو ختم کرنا ہے۔ میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے بیعت ہونے کے لیے گیا تو حضرت نے ہمیں کچھ معمولات بتائے، وہ معمولات آپ نے نہیں کرنے ہیں۔ آپ کہیں وہ کون سے معمولات ہیں؟ وہ میں بھی بتاتا ہوں، لیکن وہ آپ کے کرنے کے نہیں، اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کیوں نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ رات کو کسی بھی وقت قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جایا کریں، جیسے بیٹھنا سہولت سے ممکن ہو، یعنی جس پوزیشن میں بیٹھنے میں سہولت۔ پھر کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم۔ مفتی طارق مسعود کے لیٹسٹ بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل لرن اسلام کو سبسکرائب کریں۔ 10 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سوچ کے، پھر 10 دفعہ استغفار پڑھنا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اور پھر ایک مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبہ کیا؟ کہ اگر آپ کسی جگہ خوبصورت باغیچہ لگانا چاہتے ہیں، خوبصورت پھول لگانا چاہتے ہیں، پھلدار درخت لگانا چاہتے ہیں، تو پہلے وہاں سے جھاڑیاں صاف کرنی پڑیں گی کہ نہیں کرنی پڑیں گی؟ بولو نا۔ خواتین خوب غور سے بیان سنیں، آج کل خواتین میں بھی گھروں میں معمولات کا رواج ختم، موبائل آ گیا ہے ہاتھ میں۔ ہم اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھتے تھے، مصلے سے محبت تھی ان کو۔ آج ہم عصر کے بعد بات کر رہے تھے کہ فٹنس، فزیکل فٹنس کی مجھ سے اکثر لوگ آ کے پوچھتے ہیں آپ اتنے باریک کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو میں تو کوئی خاص نہ کوئی بہت زیادہ ایکسرسائز ہیں، پراٹھے پڑھتا رہتا ہوں۔
تو میں بتا رہا تھا کہ پہلے زمانے کے لوگ تو کوئی ٹریننگ نہیں تھی، کوئی فزیکل فٹنس کی چیزیں نہیں تھی، پھر بھی فٹ تھے. تو مجھے اپنی دادی یاد آ رہی تھی. اب آج خواتین واکنگ بھی کرتی ہیں، جاگنگ بھی کرتی ہیں، جم بھی جا رہی. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، پردے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ گھر میں اور تو کچھ ہو نہیں رہا، تو پھر تو کھا بڑی اسپیڈ سے رہی ہیں، تو پھر وہی ہوگا نا جو مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پٹ پٹا کے دھماکے کے ساتھ اطلاع آ جاتی ہے. ایک دن آج یہ دنیا سے چلے گئے. لیکن ہم جب پرانی عورتوں کو دیکھتے ہیں، اپنی دادیوں نانیوں کو، تو انہوں نے تو ایک ایک تخت پہ پوری پوری عمریں گزار دی. میں اپنی دادی کو میں نے میرا خیال ہے 20 سال دیکھا ہے، 20 سال اپنی دادی کے ساتھ گزارے. تو 20 سال سے میں ان کو تخت پہ ہی دیکھ رہا تھا. ایک تخت تھا، شاید ان کو جہیز میں 1903 میں ملا ہو کہیں، یا 1904-05 میں کہیں جا کے ملا ہو. اس کے اوپر ایک چادر تھی، اس کے اوپر ایک دری تھی، اس کے اوپر ایک اور چادر تھی، اس کے اوپر ایک اور دری تھی. ایک دری کے نیچے کیلا رکھا ہوا ہوتا تھا، دوسری دری کے نیچے کوئی پیسے ویسے رکھے ہوئے ہوتے تھے. ان کے مختلف چیزیں تھیں. پان بھی کھاتی تھی. وہ تھا سروتا ہوتا تھا نا، اب تو یہ لفظ ڈکشنری سے غائب ہو رہے ہیں. سروتا نہیں ہوتا وہ جو کاٹنے والا، پھر چھوٹا سا پان ہوتا تھا، تمباکو لگایا اور رکھ لیا. اسی تخت پہ میں نے ان کو دیکھا. 20 سال انہیں گزارے، اور 85-90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. نہ کوئی واکنگ تھی، نہ کوئی جاگنگ تھی، نماز، تسبیحات، تھوڑا بہت غیبتوں میں ٹائم گزرتا تھا، اللہ معاف فرمائے وہ غلط تھا. زیادہ ٹائم کس میں گزرتا تھا؟ نماز میں. روزے رکھتی تھی شوال کے، رمضان میں کئی قرآن ختم ہو جاتے تھے، حالانکہ نظر کمزور ہو گئی تھی، اتنے موٹے موٹے چشمے لگا کے قرآن پڑھے جا رہے ہیں. میں حیران ہوں آج کل عمریں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں. بات کیا ہے بھائی؟ کسی نہ کسی درجے میں اللہ سے تعلق تھا. ٹینشنیں نہیں تھی، ڈپریشن نہیں تھی جو یہ ہے. ان کی ڈپریشنیں اللہ سے دعائیں مانگ کے ختم. انہوں نے بہت سارے غم بھی دیکھے، جوان موتیں دیکھی ہیں. مجھے دادی نے بتایا کرتی، پتہ نہیں کتنے میرے بچے پیدا ہو کے فوت ہوئے ہیں. آج عورت کا ایک بچہ فوت ہو جائے نا، اتنا شور شرابہ، اتنا رونا پیٹنا چیخنا کہ شوہر کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی فوت ہو جائے. اتنی ٹینشن ہوتی ہے اس کو. غموں کا برداشت کرنا اور برداشت کرنے کی طاقت اور قوت ختم، کیونکہ اللہ سے تعلق کیا ہو گیا ہے؟ ختم. پہلے بڑے آرام سے ایک جملہ، بھائی ما قدر اللہ، یہ دیا، یہ اولاد دی اللہ نے، لینے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ، اس کی مرضی لے لی. تھوڑا بہت روئے، اس کے بعد السلام علیکم. مفتی طارق مسعود کے لیٹسٹ بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل لرن اسلام کو سبسکرائب کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ سب حضرات کو اس مفتی صاحب کے اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور مفتی صاحب کی عمر میں برکت نصیب عطا فرمائے. اور مفتی صاحب کے لیٹسٹ بیان سننے کے لیے ہمارے چینل لرن اسلام کو سبسکرائب کریں.